بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج پاکستان کا یوم آزادی، پاکستان کے قیام کو 78 برس گزر گئے۔ قوم جشن آزادی منانے کے موڈ میں، لیکن آپ کے لیے میرے پاس جو دو خبریں ہیں ان میں سے ایک انتہائی افسوسناک خبر۔ جشن آزادی کے موقع پر افسوسناک خبر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اعلیٰ سطحی ذرائع کے عمران خان صاحب کو 90 دن کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر حوصلہ افزا ہے، عمران خان کی کال پر اس وقت غیر جانبدار ذرائع کے مطابق کم و بیش 10 لاکھ سے زائد عوام سڑکوں پر ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، گویا قیدی نمبر 804 نے آج جشن آزادی کے دن پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دلا دی ہے۔ اس حقیقی آزادی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کیونکہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 90 دن کے لیے فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات رکھیں گے جناب آپ کے سامنے۔ دو بڑی خبریں یہی ہیں، دیگر جو خبریں ہیں وہ جناب اس کے ساتھ جڑی ہیں، جیسے آرٹیکل 245 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت آج 13 اگست کی رات اور 14 اگست کی صبح، 13 اگست کی رات کے لیٹ مناظر، 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب جو کچھ ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں، 14 اگست کی صبح جو کچھ ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق چاروں صوبوں میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ کیا مقاصد ہیں اس کے؟ عمران خان صاحب کو فوج کے حوالے کرنے کے بعد کسی بڑے رد عمل کی توقع تھی، عوام باہر نکل چکی ہے، لیکن ساتوں اکائیاں پاکستان کی فوج کے حوالے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے اس موقع کے اوپر؟ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی جانب سے کیوں کر ہنگامی پیغام جاری کیا گیا ہے؟ باقی قیادت کہاں پر ہے؟ صدر چنتخب وزیر اعظم چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت جب میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 13 اگست کی شب اور 14 اگست کے درمیانی صبح کے حوالے سے، تو جناب ایک تقریب میں وہ موجود رہے اور ایک چھت کے نیچے تھے، وہ ایک دوسرے کے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عمران خان کے بگس میں اکٹھے تو ہو جاتے ہیں عمران خان کے تمام تر مخالفین، لیکن اس کے جذبات کیا ہیں؟ اعلیٰ عسکری سیاسی قیادت ایک چھت کے نیچے موجود، جشن آزادی کی تقریب، لیکن وہاں بھی پرائم جو ہے وہ اہمیت صرف اور صرف عمران خان صاحب کو حاصل۔ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے نعرے، رضا ربانی پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کا ایک منافقانہ بیان جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے دلیرانہ فیصلے کے حوالے سے ہے، جو کہ کس جگہ بولتے ہیں رضا ربانی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، کس جگہ نہیں بولتے، یہ پیپلز پارٹی کی منافقت ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے میں اس قانون کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا جو اس وقت یہ جو حکومت ہے جسے مسلم لیگ نون کی حکومت کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہے، اس کے پیچھے طاقتور حلقے ہیں، اور نون لیگ نے گویا اپنی جو پچھلی 28 برس پرانی تاریخ ہے وہ دہرا دی ہے۔ آج سے 28 برس پہلے 1997 میں بھی نون لیگ نے اسی قسم کا قانون پاس کیا تھا، انتہائی خطرناک قانون۔ عمران خان صاحب کو 90 دن کے لیے فوج کے حوالے کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کیا گیا جناب، اور ترمیمی بل کے مطابق مسلح افواج یا سول آرم فورسز کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ یار دوست کہیں گے اس میں عمران خان صاحب کا کہاں ذکر ہے؟ میں تو بڑا واضح اور صاف انداز میں کہوں گا، مجھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ مزدور صافی کی کئی خبریں یقینی طور پر بعد میں جب درست ثابت ہوتی ہیں تو اس وقت میرے دوستوں کو بھی مکمل اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آج تو خبر یہی ہے کہ جناب کسی بھی شخص کو 3 ماہ کے لیے حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی فورسز، لیکن کس کے لیے؟ عمران خان کا نام نہیں، لیکن میں چیلنج کر کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام تر قانون سازی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ تعریف بھی خود ہی کی جائے گی، ملکی سلامتی کیا ہے، دفاع کیا ہے، امن و امان کیا ہے، کسی بھی شخص کو حراست میں رکھ سکتے ہیں، اور اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جائے گا۔ ان جرائم میں ملوث، اس طرح سے دہشت گردی کے جرائم میں ملوث جو ہے وہ اس شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے زیادہ بڑھائی جا سکے گی،
اور ترمیمی بل کے مطابق زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کریں گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فورسز کے لوگ بھی ہوں گے اور اس منتخب حکومت کے لوگ بھی ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 3 سال تک نافذ العمل ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور میں جناب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، اس کو آئین کی کس آرٹیکل کے تحت اس کو کیا گیا ہے اور کون سی شک ہے جناب، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے آپ کو بتایا نا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف، اس کی تاریخ کی طرف۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، ہماری دستوری تاریخ اسد سلیم شیخ صاحب کی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ جناب کہ 13 اگست 1997 کو انسداد دہشت گردی ایکٹ اسمبلی سے منظور کروایا۔ یہ وہی انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، نواز شریف کا منظور کرایا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ اس وقت کیا تھا، اس قانون کے تحت نہ صرف آئین میں دیے گئے بے شمار بنیادی قانونی حقوق پامال کیے گئے، بلکہ عدالت عظمیٰ کو عدالت عالیہ کے برابر کھڑا کر کے اس کی توہین کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت آئین کی شق 19 جو آزادی ظاہر رائے سے متعلق ہے اس کو مکمل طور پر پامال کر دیا گیا۔ ایکٹ کے مطابق پولیس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے 7 سال کی سزا دے سکتی ہے۔ اس قانون کی روح سے پولیس کسی بھی شخص کو شک کی بنیاد پر بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، گھر میں داخل ہو سکتی ہے، تلاشی لے سکتی ہے اور فائرنگ کا حکم جاری کرنے کا اختیار بھی اس قانون کے تحت اسے حاصل ہو گیا تھا۔ بعد میں خیر اس کی کئی شکوں کو ختم بھی کرنا پڑا، لیکن اب اسی کی نئی شکل دوبارہ سے لاگو کی جا رہی ہے۔ یہ میں دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوست اب آپ کو بعض اوقات کئی دوست ہیں کہتے ہیں راجہ صاحب کتابیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جناب حوالے دیے جانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کے سامنے تمام تر چیزیں آئیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جو ہی یہ خبر جناب آئی اسلام آباد کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تو اس طرح سے رسپانڈ نہیں کیا، لیکن اس وقت جو میں مناظر دیکھ رہا ہوں 13 اگست کی رات اور 14 اگست کی صبح، پاکستان کا 78واں جو پاکستان کے قیام کو 78 برس گزر چکے ہیں۔ 1947 کو اگر پہلا جو ہے وہ یوم آزادی مانا جائے، ڈیفینیٹلی وہی پہلا یوم آزادی تھا۔ 1948 میں تو دوسرا تھا۔ آج اس حساب سے 79واں 79 یوم آزادی اور 78 برس مکمل ہو گئے پاکستان کو۔ جشن آزادی پاکستانی قوم ایسی صورتحال کے اندر منا رہی ہے کہ آرٹیکل 245 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997، یہ جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا نا کہ فائرنگ کرنا اور گھر کے اندر گھس جانا، گرفتار کرنا، ان تمام تر اختیارات کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ چاروں صوبوں میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ کس کا یہ پلان ہے؟ پاکستانی عوام کو لاکھوں کی تعداد میں جو نکلی ہے اس وقت سڑکوں کے اوپر، اس کا پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست آمنا سامنا کروایا جائے۔ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کچھ مخصوص حلقے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کسی قسم کا کوئی 9 مئی دوبارہ کروانا چاہتے ہیں؟ جو مناظر اس وقت میرے پاس آپ کے سامنے، جو میرے پاس آپ کے لیے پہنچ رہے ہیں، وہ جناب میں کچھ تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ صورتحال اس وقت جناب یہ ہے کہ کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گوجرانوالا ہے، ملتان ہے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ سکھر ہے، اندرون سندھ ہے اور دیگر بڑے شہر ہیں صوبہ سندھ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے شہر میں نے آپ کے سامنے رکھے، پورا KPK ہے، فاٹا ہے، پشاور ہے، مردان ہے، بنو ہے، چارسدہ ہے، دیگر علاقے ہیں، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، اسی طرح سے مظفر آباد ہے، گلگت بلتستان ہے، سکردو ہے، جتنے بھی بڑے شہر ہیں پاکستان کے، اس وقت وہاں پر یوم جشن آزادی منانے کے لیے پاکستانی عوام نکلے ہیں باہر اور ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا پرچم تو ہے ہی، ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کی تصویریں بھی ہیں، جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ پیغام پہنچا تھا کہ جشن آزادی کے ساتھ ساتھ آپ نے حقیقی آزادی کا دن بھی منانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ڈیوائیڈ تھی، اعظم سواتی صاحب جیسے لوگوں نے کہا، کئی دیگر لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جناب اس دن احتجاجی تحریک نہیں ہوگی، احتجاج ہم نہیں کریں گے بلکہ جشن آزادی منائیں گے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جشن آزادی کے دن ہی حقیقی آزادی کے لیے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے اسلام آباد کی قیادت نے، پنڈی کی قیادت نے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ لوگ جب گھروں سے نکلیں گے ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم تو ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا پرچم بھی ہوگا اور عمران خان صاحب کی تصویر بھی ہوگی۔ طلعت جو ہیں کہ جن ہاتھوں کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہے، ان کو پولیس جو ہے وہ روک رہی ہے، ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام
25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، اس میں سے اگر 10 لاکھ سے زائد عوام نکل آئے، اگرچہ یہ 1% بھی اس طرح سے نہیں بن رہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نمائندگی کر رہی ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کوئی لمبی بات ہوگی، کوئی لمبی چھوڑ دی، 10 لاکھ نکلے کہ نہیں، تو جناب یہ اس وقت ایجنسیوں کی، خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے۔ جشن آزادی کا موقع ہے، ڈیفینیٹلی 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اور 14 اگست کی صبح ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے حق میں، پاکستان کی آزادی کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں، اور ان کے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا بھی پرچم ہے۔ یہ اس وقت مناظر ہیں، خود میں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اس وقت کوئی 11 بجے کے آس پاس اس قسم کے مناظر جب لوگ تیاری کر رہے تھے، نکل رہے تھے، وہ میں دیکھ کے بھی آیا رات کو 11 بجے کے لگ بھگ۔ اس کے بعد پھر 11 کے بعد آنے والی جو اطلاعات تھیں، جو فوٹیجز تھیں، اس کے والے سے بھی تفصیلات آپ کی رکھی۔ پھر 14 اگست کی صبح تک بھی تمام تر تفصیلات جو ہم نے اکٹھی کی ہیں وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے مطابق بلا شبہ اس وقت عمران خان صاحب کا سونامی، اب پاکستانی عوام کا سیلاب تمام تر رکاوٹیں توڑتے ہوئے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان کی 7 اکائیوں میں جناب وہ سڑکوں کے اوپر ہے۔ حقیقی آزادی گویا عمران خان صاحب نے پاکستانی عوام کو دلا دی ہے۔ اب پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کی قیادت بلا شبہ جو کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اطلاعات جو ہیں کہ عمران خان صاحب کو منظر سے غائب کرنے کا منصوبہ ہے، عمران خان صاحب کو 90 دن کے لیے مخصوص حلقوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے، اور میں نے جو آپ کو کہا نا کہ یہ جب قانون بنا ہے، اس قانون کے اوپر پیپلز پارٹی نے بات نہیں کی، اس قانون کے اوپر جو ہے وہ رضا ربانی صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن پشاور ہائی کورٹ سے چند دن پہلے جو فیصلہ آیا تھا نا، یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیا، دیگر شہروں نے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کوئی انہوں نے نااہلی کی تلوار ان کے اوپر انہوں نے چلا دی، چاہے عمر ایوب ہیں، چاہے شبلی فراز ہیں، چاہے دیگر سیاسی قیادت ہے ان کی، چاہے سینٹ کے اندر ہے، چاہے قومی اسمبلی کے اندر ہے، پارلیمانی لیڈر، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، انتظار تک نہیں کیا کسی چیز کا انہوں نے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے یا سپریم کورٹ میں جائے یا اسپیکر اس کے اوپر کو بات کریں۔ براہ راست الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام اٹھاتے ہوئے ان کو نااہل قرار دے دیا، اور اس میں بھی مزید تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جناب ان سیٹوں کو بھی جو ہے وہ خالی قرار دے دیا اور کہا جناب اب یہاں پر نئے لوگ تعینات کیے جائیں گے۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، روک دیا انہوں نے قومی اسمبلی کو کہ نہیں جناب، اور سینٹ کو کہ آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر نئے اپوزیشن لیڈر اس طرح سے تعینات نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے۔ اب جناب اس کے اوپر رضا ربانی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رضا ربانی صاحب ہمیشہ سے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، جہاں جناب انہیں اپنا فائدہ نظر آئے، جہاں جناب انہیں اپنے مقاصد نظر آئیں وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں جناب کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا، یہ آئین میں دی گئی اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ان کے اختیار استعمال کرنے سے روک دیا ہے، انہیں یہ آرڈر واپس لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ رضا ربانی صاحب آپ کو اینک لگاتے ہیں، آپ موٹے شیشوں والی، بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، 70-75 سال آپ کی عمر ہے، اور بھٹو کے کارکن اور سپاہی ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، بے نظیر کے کارکن اور سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شرم آپ کو نہیں آتی کہ اس ملک کی عدالتیں جو غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کر رہی ہیں اس پر آپ ایک لفظ نہیں بولتے، اور پارلیمان کو اعتماد میں لیے کہ بغیر جو خارجہ پالیسی کے فیصلے، دفاعی پالیسی کے فیصلے ہو رہے ہیں اس پر آپ کے منہ میں گنگنیاں ڈلی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جہاں آپ کو نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل رہا ہے آئینی اور قانونی، وہاں آپ نے اچانک اپنی زبان کھول دی اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کو آرڈر واپس لینا چاہیے، اور جناب یہ آئین کے آرٹیکل 69 کہتا ہے یہ جو ہے ان کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، اور فلاں جہاں آپ کو اپنی مرضی نظر آتی ہے۔ وہ جو مداخلت تھی اسد کیسر کے کام کے اندر عمران خان کے دور میں، قاسم سوری کے کام کے اندر عمران خان کے دور میں جو سپریم کورٹ نے مداخلت کی، وہاں آپ نہیں بولے تھے، وہاں آپ نے کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا اختیار ہے، جہاں آپ کی اپنی جہاں آپ کو فائدہ مل رہا ہو وہاں آپ نے قانون اور آئین کو موم کی ناک بنا رکھا ہے، اس کو موڑ دیتے ہیں۔ پھر کہوں گا رضا ربانی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بڑی آئین اور قانون کے حوالے سے ایک جو ہے جناب وہ پوری تاریخ ہے، یہاں پر آپ عمران خان کے ذاتی بغض کا شکار ہیں، آصف زرداری صاحب کی ذاتی ملازمت، بلاول بھٹو صاحب کی ذاتی نوکری کرتے ہوئے آپ اس قسم کے بیانات داغتے رہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، یہ جناب پارلیمنٹ کی خود مختاری کے اوپر جو ہے بڑی جو ہے اس کی کوشش ہے دست درازی کی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ جو اس وقت موجودہ ہے کیا وہ اصلی پارلیمنٹ ہے؟ فارم 47 کے تحت قائم کی گئی جعلی پارلیمان، آپ نے اس کے اوپر ایک بھی بات کی ہے؟ کس طرح سے کراچی اور سندھ کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا، کس طرح پنجاب کے اندر نون لیگ نے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا، کے پی کے اندر آپ نے سیٹیں پی ٹی آئی سے چھین کے کن لوگوں کے حوالے کی، بلوچستان میں بھی آپ نے یہی کچھ کیا، پورے پاکستان میں یہی کچھ ہوا، وہاں پر آپ نہیں بولے اور یہاں پر آپ آ گئے یہ بات کرنے کے لیے۔
لیکن بہرحال عوام اپنا جواب دینے کے لیے نکل چکی ہے سڑکوں پہ، اور چاہے آپ عمران خان صاحب کو اس کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف چاہے اس سے بڑے اقدامات کریں۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے 6-7 دن انہیں منظر سے غائب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ جناب انہیں جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے حوالے کیا جائے گا۔ حوالے تو وہ پہلے ہی ہیں، وہاں پر تمام تر معاملات جو ہیں وہ کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں، تو کیا پتا پاکستانی عوام کو یا ہم جیسے مزدور صحافیوں کو اندر کی کوئی خبر تو باہر آ نہیں رہی، ذرائع سے جو چیزیں باہر آتی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر سخت ترین ذہنی اور جسمانی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ذہنی اور جسمانی تشدد کے ذریعے ان سے NRO اور ان سے جناب کوئی نہ کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش ہے، جس میں یہ ابھی تک ناکام ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے معاملات کو مکائیں، سعودی قیادت کہہ رہی ہے معاملات کو مکائیں، اب یہ ان کے منت ترلے کر کے ان سے 3 ماہ مانگ رہے ہیں مزید کہ ہمیں عمران خان صاحب کو منانے دیں، کسی معاملات پر لانے دیں، جو ہے وہ نومبر کے مہینے تک آپ کو ہم جواب دیں گے، جب تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو مدت ہے 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے والی جو ہے وہ 29 نومبر 2025 تک والی، اس پر بھی آج کل بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو جشن آزادی کے موقع پر یہ جو افسوسناک خبر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی 90 دن کے لیے عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے کی، لیکن حوصلہ افزا پیغام یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عوام جو ہے اس وقت نکلے ہیں۔ پرویز علیہ صاحب نے بھی ہنگامی پیغام جاری کیا، جناب پاکستان تحریک انصاف کے وہ صدر ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ اس موقع پر ہمیں جو ہے اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ مرکوز رکھنی چاہیے جشن آزادی کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، پرویز علیہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب سے کیا کام لینا ہے، لوگوں نے سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔